بإحسان إلى يوم الدين۔ یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں ہیں جس کا بیان کل شروع ہوا تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے وہ خاص اوصاف ذکر فرمائے ہیں جو ان کی فلاح کا سبب ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں مذکور ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ نے یہی آیات پڑھ دی کہ آپ کے اخلاق یہ تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فلاح کا بھی سبب قرار دیا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی تفسیر بھی ہے۔ ان میں سے ایک بات کا بیان کل عرض کیا تھا کہ نماز میں خشوع، اس کی تفصیل بقدر ضرورت کل بیان کی تھی، ورنہ تو اس پر تو جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی میں مختصراً بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس کو حاصل کرنے کا جذبہ ہو تو وہ کیا کیا کام کرے۔ دوسری صفت کا بھی کل بیان ہوا تھا کہ الذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغویات سے وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ لفظ جو استعمال کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لغویات کو ترک کرتے ہیں، بلکہ منہ موڑنے والے ہیں، یعنی جب انسان لغویات کو چھوڑتا ہے اور وہ چھوڑنا اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے، تو پھر صرف اتنی بات نہیں ہے کہ لغویات کی طرف توجہ ہے مگر آدمی زبردستی کر کے چھوڑ رہا ہے، بلکہ وہ خود ایسی طبیعت بن جاتی ہے کہ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی وہ ان کے اندر سے اس لغویات کا جذبہ ہی کثرت مزاولت سے وہ جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے نا کہ دل چاہ رہا ہے کہ لغو کام کو، دل تو چاہ رہا ہے اور زبردستی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اور شروع میں انسان کو ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اب وہ چھوڑ کر لغویات کو ترک کر کے اب لغویات کی طرف رغبت ہی نہیں رہی، لہذا منہ موڑے ہوئے ہیں اس سے۔ قرآن کریم کے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو پہلا درجہ ہوتا ہے لغویات میں دل لگا ہوا ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے، فضول کاموں میں آدمی مصروف ہے، اور اللہ بچائے جب فضول کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان کو اس میں لطف آنے لگتا ہے، اور اس لطف سے دستبردار ہونا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جیسے فضول بحث و مباحثہ ہے، فضول بحث و مباحثہ، اب کیا بتاؤں کتنے درجات ہیں اس کے فضول بحث و مباحثہ۔ ایک بحث و مباحثہ کا فضول ہونا یہ ہے کہ وہ بات ہی فضول ہے، اس کے اوپر بحث کرنا ہی فضول ہے،
اب یہ بحث کہ بھئی اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی، اس پر بحث چلنی شروع ہو گئی. کوئی کہتا ہے 5 تھی، کوئی کہتا ہے 6 تھی، کوئی کہتا ہے 7 تھی. تو یہ بحث ہی فضول تھی نا، یہ شروع ہی سے فضول تھی. اور یا یہ بات کہ جو آج کل چلا ہوتا ہے کہ بھئی اس پر بحث چل گئی کہ زید جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا، تو یہ فضول بحث ہے. تمہیں جنت کا فیصلہ کرنے والا اللہ نے نہیں بنایا، کیوں پڑے ہو اس بحث میں؟ یا اس بات پر بحث چل گئی کہ ہمارا مینار بڑا ہے، اونچا ہے، یا دوسرے کا مینار اونچا ہے، اس پر گفتگو چل پڑی، تو یہ بحث بیکار ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ تھی ہی بیکار، لیکن طبیعت اس کی طرف لگ گئی. ایک آدمی نے پوری مہارت ہی اس کام میں پیدا کی، اس لغو کام میں. وہ کہتے ہیں جی فلاں موضوع پر فلاں صاحب جو ہیں بڑا زبردست مناظر ہیں، اس کے ساری زندگی جو ہے وہ اسی مناظرے میں صرف کر دی جو فضول کام سے متعلق تھا، جس سے کوئی عملی یا عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اس میں آدمی لگ گیا. تو اس کا شوق بھی اسی میں ہو جاتا ہے، اور جب شوق اس میں ہو گیا تو اپنے آپ کو اس سے ہٹانے میں اس کو دشواری پیدا ہوتی. ایک وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، وہ چیز تو تھی اہم، ضروری، اپنا اس صورت میں صحیح موقف کا اظہار ضروری تھا، وہ اظہار کر دیا، ضرورت کے مطابق کر دیا. اب اس کے اندر نیا نمک مرچ لگا کر اس کو آگے چلانا، بڑھانا، اور اپنے مخالفین پر طعن کرنا، اور مخالفین کا ذکر کر کے اس میں ان کا مذاق اڑانا، اور ان کو، یہ ہے وہ شیطانی کام جو اس میں بہت مزہ آنے لگتا ہے آدمی کو. میں نے ایسا جواب دیا کرارا کہ اس کا وہ جواب کوئی دے نہیں سکتا، اس میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہاں ضرورت ہوتی ہے منہ موڑنے کی، کہ آدمی اب اس کو چھوڑ کر اب اتنا اس سے متنفر ہو جائے کہ اب وہ کوئی اگر دل میں داعیہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ داعیہ بھی پیدا ہونا بند ہو گیا، اس کے بجائے اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو گئی. یہ ہے مقام جو بیان کیا جا رہا ہے. عن اللغو معرضون. اہل علم کا اور اہل تقوی کا کام یہ ہے کہ حق بات کو مناسب الفاظ میں، مناسب اسلوب میں بیان کر دیا، اور اس کے خلاف اگر کچھ اشکالات ہیں تو ان اشکالات کا جواب بھی مناسب انداز میں دے دیا. اس کے بعد خاموش. پھر اس کے اوپر مزید نمک مرچ لگا کر، یا دوسروں لوگوں نے جو اس کے اوپر جو طعن و تشنیع کی ہے اس طعن و تشنیع کا جواب دے کر اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس سے طبیعت میں نفرت پیدا ہو جاتی. والذین هم عن اللغو معرضون. آج افسوس یہ ہے کہ ہم اور ہم میں سے باقاعدہ جو اہل علم ہیں یا اہل علم کہلاتے ہیں، ان میں یہ مصیبت در آئی ہے
کہ ایک تو اگر ٹھیک ہے کسی مسئلے میں اختلاف ہے، کوئی کسی سے نظریے کا اختلاف ہے، عمل کا اختلاف ہے، اس اختلاف کو بقدر ضرورت بیان کر دینا برحق ہے، لیکن اس کے بعد اسی بحث میں لگا رہنا، اپنے دن رات اسی کام میں صرف کرنا اور بلا ضرورت لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، یہ ہے لغو کام، اور اس سے اعراض کرنا چاہیے، اس سے منہ موڑ لینا چاہیے۔ اور یہ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہو رہی، نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، انجمنیں ہیں، تبلیغی جماعتیں بھی ہیں، دورے بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، لیکن معاشرے پر کوئی ایسا اثر کہ جو معاشرے کے اندر نمایاں نظر آئے وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آداب دعوت ہیں اس سے ہم غافل ہو چکے ہیں، اور لغویات میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فلاح تو ان مومنوں کو حاصل ہوگی جو لغویات سے اعراض کریں، منہ موڑ کے زبردستی۔ یہ دوسری صفت ہے مومنین کی جو ان آیات میں بیان فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجہ اس کی یہ ہے اعراض کرنے کی کہ لغو کام جو ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، اس میں انسان کا اپنے اوقات خرچ کرنا یہ ناقدری ہے اپنی زندگی کی۔ وہی وقت اگر کسی اچھے کام میں صرف کر لیتا، اللہ کے ذکر میں کر لیتا، اللہ کے دین کی کوئی بات دوسروں تک مثبت انداز میں پہنچانے میں خرچ کر لیتا، کسی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کے لیے خرچ کر لیتا، تو وہ وقت جو ہے اسے کو جنت کا جو کام، جس کام سے ہیرے جواہرات مل سکتے تھے، جس کام سے ہیرے جواہرات مل سکتے تھے، اس کام سے مٹی خرید لینا، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ لہذا وقت کو ضائع کرنا لغو کام کے اندر یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکوہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی اچھائی کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ تو یہ ایسی ایک وبا ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اور خاص طور سے یہ جب سے موبائل آیا ہے تو اس نے تو اضاعت وقت کے دروازے چوپٹ کھول دیے۔ کیوں مولانا، آپ استعمال کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، مگر اس کا جو اس کو اس طرح استعمال کرنا کہ جس سے اوقات ضائع ہوتے چلے جائیں، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب مجھے ایک عام طور سے یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے اچھے کام بھی تو ہوتے ہیں، دعوت کے اور
صحیح بات کو دنیا تک پہنچانے کے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے، وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جلب منفعت پر دفع مضرت مقدم ہے. یعنی یہ اصول ہے کہ کسی کے نفع کا حاصل کرنا یہ بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے کوئی نقصان سے بچنا چاہیے. نقصان سے بچنا نفع حاصل کرنے پر مقدم ہے. یہ ایک مسلمہ اصول ہے، عقل کا بھی، حکمت کا بھی، شریعت کا بھی، طریقت کا بھی. کیوں بھائی؟ کہ نقصان سے بچنا مقدم ہے نفع حاصل کرنے سے. اب موازنہ کر لو، ٹھیک ہے نام اس میں ہیں تو فوائد تو ہیں، اور دینی فوائد بھی ہیں بعض اوقات، لیکن آیا ان دینی فوائد کے ساتھ کچھ نقصان بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر نقصان ہو رہا ہے تو نقصان سے بچنا مقدم ہے نفع حاصل کرنے پر. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے. اب جو شخص یہ کر سکتا ہو اور اس بات پر پوری طرح قادر ہو، کوئی اللہ کا ولی ایسا ہو کہ جو اس کی مضرت سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا لے اور منفعت اٹھا لے، تو بے شک وہ منفعت اٹھائے. لیکن اگر اس کو اپنے اوپر یہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں مضرت سے بچ سکوں گا، تو پھر اس کا استعمال سوچ لو کہ جائز ہونا چاہیے یا ناجائز ہوگا. ایک آدمی، ایک راستہ ہے بڑا خوبصورت، اور اس میں وہ کیا نام ہے، درخت پھول بہت لگے ہوئے ہیں، تو اس سے گزر کر ایک فرحت بھی حاصل ہو سکتی ہے. لیکن اسی میں ایک گڑھا کہیں ایسا آ رہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی وقت میں بھی میں اس میں اگر پاؤں پھسل گیا تو سمندر میں گر کے ہلاک ہو جاؤں گا. تو اس خوشگوار اور خوشنما باغ کی اس میں چلنے کی مشق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کرو گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہے تو خوبصورت، اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کے دائیں بائیں دیکھنے سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے. لیکن اب اس میں ایک ایسا انجان جگہ ہے، انجانی جگہ ہے، جہاں کسی وقت بھی پاؤں پھسلا تو اسفل السافلین میں پہنچ گیا. تو بتاؤ اس خوشنما باغ کے اندر داخل ہوگے؟ نہیں ہوگے نا. کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ زبردست ہے، اور خطرے سے بچنا مقدم ہے منفعت حاصل کرنے پر. اس بات کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کر لو کہ بھئی ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تیسری صفت جو ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون. ایک بات تو میں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جو پہلے کہا تھا کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی فوراً یہ کہہ دیا کہ لغویات سے منہ موڑتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع اس وقت تک پیدا ہونا مشکل ہے جب تک کہ انسان لغویات کو ترک نہ کرے. اگر لغویات میں مصروف ہے تو وہ لغویات اس کو نماز کے اندر بھی اس کے ذہن و دماغ پر چھائی رہیں گی. اور اگر لغویات سے محفوظ کر لیا اپنے آپ کو
تو پھر خشوع پیدا کرنا آسان ہو جائے گا. اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون. لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. اس کے ایک ظاہری معنی تو وہی ہے کہ زکوٰۃ سے مراد وہ فریضہ ہے جو انسان کے مال پر عائد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے ساتھ ہمیشہ ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. لیکن ایک دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی فریضہ نہیں ہے جو انسان کے ذمہ عائد ہوتا ہے، بلکہ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاکیزگی، اور پاکیزگی سے مراد یہاں پر انسان کے باطنی امراض سے پاک، انسان کا باطنی امراض سے پاک ہونا ہے. جس کے لیے قرآن کریم نے 4 جگہ 4 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بیان کرتے ہوئے ایک مستقل منصب بیان فرمائے یزکیہم، کہ آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کا تزکیہ کریں. وہ تزکیہ ہی کا ایک دوسرا مصدر زکاہ ہے. باب تفعیل کا جو مصدر ہے وہ بعض اوقات تفعیل کے وزن پر آتا ہے، بعض اوقات فعال کے وزن پر آتا ہے. تو تزکیہ ہی کا ایک طرح سے مرادف ہے وہ زکاہ، یعنی پاک کرنا. اور یہ جو الفاظ یہاں استعمال کیے قرآن کریم نے للزکاۃ فاعلون، عام طور سے جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا لفظ کا معنی مراد ہوتے ہیں تو لفظ آتا ہے ایتاء الزکاۃ، آتوا الزکاۃ. قرآن کریم نے ہر جگہ یہ استعمال کیا. اگر کوئی سے زکوٰۃ ادا کرے تو یہ کہے گا ادیت الزکاۃ، لیکن یہ نہیں کہے گا فعلت الزکاۃ. تو یہاں للزکاۃ فاعلون کا جو لفظ استعمال فرمایا اس سے متعدد حضرات مفسرین نے بشمول حضرت حکیم رحمت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، انہوں نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے کہ یہاں مراد زکوٰۃ وہ معروف زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ کہ تزکیے پر عمل کرتے ہیں. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کے لفظی معنی ہے پاک صاف کرنا، اور یہ لفظ خود قرآن کریم نے استعمال کیا ہے. ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسری جگہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے، گناہ کیا ہے اور گناہ سے بچنا کیا ہے، تقوی کیا ہے. جب بتا دی سب باتیں
تو قد افلاح من زکاہا، تو اب فلاح اس سے وہ پائے گا جو اس نفس کی کا تزکیہ کرے گا، یعنی اسے پاک صاف بنائے گا۔ اب دیکھو اس سے پہلے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تو آدھا صحیح سلامت ہو گئے، لیکن فرائض منصبی بتایا گیا تھا کہ یہ تزکیہ فرمائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا انسان کے باطن کا تزکیہ۔ باطن کا تزکیہ کیا ہے؟ باطن کا تزکیہ یہ ہے کہ باطن کو جو بیماریاں لگ جاتی ہیں، تکبر کی، حسد کی، خوشامد کی اور خود غرضی کی اور بغض کی، ان بیماریوں سے اس کو پاک کر کے اس میں تکبر کے بجائے تواضع پیدا کرنا، حسد کے بجائے خیر خواہی پیدا کرنا اور بغض کے بجائے محبت پیدا کرنا، الفت پیدا کرنا، اور عجب کے بجائے اپنے عیوب پر نگاہ پیدا کرنا، اور خود غرضی کے بجائے اخلاص پیدا کرنا، ایثار پیدا کرنا، یہ تزکیہ ہے۔ تو یہاں مومنین کے فلاح پانے کے لیے تیسری شرط یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس میں جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ علاج جو بالعموم صرف حروف و نقوش کے علم سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کسی ایسے شخص کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے جس نے اپنا تزکیہ کسی سے کرایا ہو۔ لہذا اس تیسری صفت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضروری قرار دے دیا کہ کسی اللہ والے کے ساتھ رہو گے تو وہ تزکیہ تمہارا کرے گا۔ یہ جو بری صفتیں نفس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں ان کا علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کسی معالج کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اس سے سارے تصوف کا حاصل یہی ہے، ساری طریقت کا حاصل یہی ہے۔ تصوف و طریقت کسی ایسے مشغلے کا نام نہیں ہے کہ جس میں آدمی بیٹھا جو ہے وہ کسی خاص طریقے سے کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی خاص طریقے سے کوئی شغل کر رہا ہے، وہ خاص طریقہ مقصود بھی نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصود اس کا ہے ان بیماریوں کی اصلاح۔ ذکر اس کے لیے بے شک معاون ہو جاتا ہے، ذکر کے ذریعے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے ان بیماریوں کا علاج کرنے کی، لیکن مقصود جو ہے وہ کسی اللہ والے سے رجوع کرنے کا مقصود۔ ذکر تو تم گھر میں بیٹھ کے خود کر لو نا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، خانقاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ کے گھر میں کر لو، جتنا چاہو کر لو، سارا وقت ذکری میں صرف کر دو۔ لیکن کسی اللہ والے کے پاس جانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر اپنی ان بیماریوں کی اصلاح کی جائے، جس میں ذکر بھی معاون بن جاتا ہے، قوت پیدا کر دیتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کے کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہی ذکر تمہارے لیے عجب کا سبب بن جائے، میں تو بڑا ذاکر شاغل ہو گیا، میں تو بہت پہنچا ہوا ہو گیا،
وغیرہ. تو جب کسی اللہ والے کے ساتھ جا کر بات بیٹھتا ہے آدمی تو پھر اس وقت اس کے دل سے یہ شیطانی خیالات اور شیطانی وساوس دور ہوتے ہیں. تو اس سے صحبت صالح کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی. چوتھی صفت بیان فرمائی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کے اندر شرمگاہ بھی پیدا کی ہے اور شرمگاہ کے ذریعے ایک جنسی خواہش، جنسی جذبہ پیدا کیا ہے. اور دوسری قوتوں کی طرح یہ جنسی قوت بھی اسی وقت انسان کے لیے مفید اور کارآمد ہے جب وہ اپنی حدود میں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ تم اپنے جنسی خواہش کو بس ساری زندگی مارتے ہی رہو اور کبھی اس جنسی خواہش کی تسکین کا کوئی راستہ نہ نکالو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا. یہاں تک کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ جنسی خواہش چونکہ ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے آپ کو خصی بنا لیں تاکہ یہ جنسی خواہش ہمیں پریشان نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ جنسی خواہش اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے، لیکن اس کو حدود کے اندر رہ کر استعمال کرو گے تو نہ صرف یہ کہ نقصان دہ نہیں بلکہ تمہارے لیے ثواب کا بھی سبب بنے. لہذا اس کے دو راستے پیدا کر دیے اس جنسی خواہش کی ادائیگی کرنے کے، ایک تو بیویاں اور دوسرے باندیاں. پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھیں، کنیزیں ہوتی تھیں. ساری دنیا میں رواج تھا جنگی قیدیوں کو باندی یا کنیز بنانے کا. اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو اجازت دی کیونکہ ساری دنیا سے اس نظام کو بیک وقت ختم کرنا تقریباً ناممکن تھا. تو اس وقت باندی اور کنیزوں کے ساتھ بھی اپنی جنسی خواہش پوری کرنا اللہ تعالی نے جائز قرار دیا تھا. اب تو وہ قصہ ہی ختم ہو گیا. تو اب کیا رہ گئی؟ بیویاں. تو بیویوں کے ساتھ بے شک آپ کو اجازت ہے اپنی جنسی خواہش پورے کرنے کی، اور اس کو یہ کہہ دیا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. تو وہ دروازہ کھولا ہوا ہے. تو ہمیشہ اس جنسی خواہش کو استعمال کرو اپنے ازواج کے ساتھ. اب یہاں ایک نقطہ اور سمجھنے کا ہے کہ ازواج فرمایا بیویوں کے ساتھ. بیوی کا جو لفظ ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے آتا ہے جس کے ساتھ نکاح مکمل ہوا ہو اور نکاح منکوحہ ہو ہوا. اگر کسی کے ساتھ متعا کیا
تو جس سے متع کیا جاتا ہے وہ بیوی نہیں کہلاتی، یعنی ان کے نزدیک بھی جو متع کو جائز کہتے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ جس کے ساتھ متع کیا نہ اس کے اوپر بیوی کے احکام جاری ہوتے ہیں، نہ وہ وارث بنتی ہے، متمتع کی وارث نہیں بنتی، تو معلوم ہوا وہ زوجہ نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے زوجہ کے علاوہ کسی سے انتفاع کرنا جائز نہیں، تو کیا معلوم ہوا کہ متع جائز نہیں، اسی الفاظ میں صاف صاف الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تو جو جس کے ساتھ متع کیا جا رہا ہے وہ نہ تو بیوی ہے، یہاں تک کہ جو جائز کہنے والے بھی اس کو بیوی نہیں کہتے، اور نہ وہ اپنی ملکیت میں ہے، ما ملکت ایمانہم میں بھی داخل نہیں، لہذا اس کا زواج کہاں سے نکل آ گیا؟ تو یہ متع کے خلاف بھی دلیل ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یعنی جو لوگ اپنی بیویوں سے انتفاع کرتے ہیں، استمتاع کرتے ہیں اور باندیوں سے، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لفظ یہاں پر جو استعمال کیا، ویسے تو دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک صحابی کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جنسی مقاربت کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو ہم اپنی لذت کے لیے کرتے ہیں اور اس میں ثواب کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ یہ کام ناجائز طریقے سے کرتا تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، گناہ ہوتا تو اب وہ جائز طریقے سے کر رہا ہے لہذا اس پر ثواب ہوگا۔ ایک تو ثواب کو بات کہہ دی، تو یہاں لیکن یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو یہ ایسا کام کریں گے ان پر ملامت نہیں، صرف اتنی بات کہہ دی کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہاں ثواب کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بقدر ضرورت اگر انسان اس عمل میں حصہ لے تو وہ ثواب بھی ہے، جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اسی کو مشغلہ بنا لے صبح شام تو یہ مشغلہ جو ہے یہ مشغلہ بنانے والی چیز بھی نہیں ہے کہ بس صبح شام اسی میں لگا ہوا ہے۔ لہذا یہاں پر جو لفظ استعمال کیا کہ جو ایسا کرے گا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو وہ ان کو ملامت نہیں کی جائے گی کیونکہ حلال طریقے سے کر رہے ہیں، لہذا ملامت نہیں۔ یہاں پر کوئی اس کی فضیلت بیان نہیں کی۔ فضیلت بیان نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ مستقل مشغلہ بنانے کی چیز نہیں ہے، اپنے ضرورت پوری کرنے کی حد تک اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں، الیاذ باللہ، نہ بیوی سے نہ باندی سے بلکہ کسی غیر محرم سے چاہے متع کر کے ہو، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ حد سے گزرے ہوئے ہیں، لہذا اب وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے طریقے کی پیروی کی جائے، اور حد سے گزرنے کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر رکھی، تلک حدود اللہ، یہاں تک تم ٹھیک ہو، یہاں کے بعد تم غلط ہو جاتے ہو۔ اور اسی
حدود اللہ کی حفاظت یہ سنت نے سکھائی، اور حدود اللہ سنت نے کے ذریعے ان کی حفاظت سکھائی گئی ہے، اور ان کی حفاظت کا سلیقہ وہ بزرگوں کی صحبت سے آتا ہے۔ آگے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ پہلی صفت نماز میں خشوع کی، دوسری لغو چیزوں سے منہ موڑنے کی، تیسرے سے زکوٰۃ پر عمل کرنے کی، چوتھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی۔ اور شرمگاہوں کی حفاظت تو آخری نقطہ ہے، اس پر پہرا پہلے سے لگانا پڑتا ہے۔ وہ پہرا کیا ہے؟ نگاہ کا پہرا، کہ نگاہ کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ نگاہ پر جب اگر پہرا نہ بٹھایا جائے گا تو آخر جا کر اللہ بچائے آدمی کسی نہ کسی وقت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نظر سہم من سہام ابلیس، نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی وہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں کو دیکھ لو، اس کا حسن و جمال دیکھ لو، اس سے تمہیں بڑا لطف آئے گا۔ تو یہ تیر وہ مارتا ہے۔ یہیں سے راستے بند کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کے غلط استعمال کے، کہ پہلے قدم پر یہ کہہ دیا کہ نظر کے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں نیچے رکھا کرو، اور پھر غض بصر کے ساتھ احکام دیے حجاب کے، احکام دیے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھو۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہیں تو فرمایا ثالثہما الشیطان، تیسرا جو ہوگا وہ شیطان ہوگا، تنہائی میں نہیں۔ خلوت بالاجنبیہ منع ہے، پردے کے احکام ہیں۔ یہ سب پہرے بٹھائے جا رہے ہیں اس آخری معصیت سے بچانے کے لیے۔ اور چیزوں کی حفاظت تو بعض اوقات معاشرہ کرا دیتا ہے۔ ہمارے ماحول میں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں اگر کوئی کسی کے گھر کی عورت بے پردہ نکل سکے گی؟ نہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو سب تھو تھو کریں گے اس کو، لہذا یہ ہماری معاشرتی مجبوری بن گئی۔ خلوت بالاجنبیہ بھی ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی جو ہے وہ فلاں اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر لعنت ملامت ہوگی، لوگ اس کو برا سمجھیں گے۔ تو بہت سی جو پہرے اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہیں ان پر تو ہمارا عمل ہو جاتا ہے معاشرتی مجبوری کی وجہ سے،
لیکن ایک پیارا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا، اس میں کوئی معاشرتی مجبوری کا مسئلہ نہیں آتا. وہ کیا ہے؟ آنکھ. معاشرتی مجبوری کا مسئلہ اس لیے نہیں آتا کہ اگر آپ تنہائی میں بیٹھے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اس وقت میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جو اس میں فواحش اور نظر جنسی جذبے کی تسکین کے بے شمار مواقع ہیں. تو چونکہ کچھ دیکھ نہیں رہے تم کسی کو، نہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، تو معاشرتی مجبوری کوئی نہیں ہے. معاشرتی مجبوری تو کوئی ہے نہیں. اب صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ ہے تقویٰ کی مجبوری. تقویٰ کی مجبوری، وہ تقویٰ کی مجبوری ہی انسان کو بچا سکتی ہے اس سے. اور وہ تقویٰ جو ہے وہ بے پرواہی سے حاصل نہیں ہوتا، بے فکری سے حاصل نہیں ہوتا. تقویٰ حاصل ہوتا ہے اپنے اوپر زبردستی کرنے سے. اب کوئی چیز انسان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی اگر اس کا وہ اپنے عزم میں پکا ہو جائے. اپنے اوپر زبردستی، ہزار دل چاہ رہا ہو، ہزار دل میں چل رہا ہو، نہیں کروں گا یہ کام. جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک تقویٰ حاصل نہیں ہوگا. تقویٰ حاصل نہیں ہوگا تو نظر بھی نہیں بچ سکتی. ہاں، اس میں تھوڑی سی ذرا زاویہ نگاہ کو بدل دینے کی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے. اور زاویہ نگاہ اس طرح کہ یہ میں تنہائی میں تو مجھے کر لیتا ہوں یہ کام. اگر اسی وقت مجھے میرا باپ دیکھ رہا ہو، میری ماں دیکھ رہی ہو، میری بھائی دیکھ رہے ہوں، میرے شاگرد دیکھ رہے ہوں، میرا استاد دیکھ رہا ہو، کروں گا؟ نہیں کروں گا. تو ان کے دیکھنے کے احتمال پر تو نہیں. اگر آہٹ بھی کوئی محسوس ہو گئی نا، قریب کسی کے آنے کی آہٹ بھی محسوس ہو گئی تو بھی بند کر دوں گا. تو اور جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو ہر لمحے دیکھ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں. تو اس وقت جو پیوا بٹھانے والی چیز ہے وہ صرف تقویٰ ہے.